اپنی خلافت کا زمانہ ہے، فجر کی نماز پڑھی اور اسی جگہ بیٹھے رہے جہاں نماز پڑھائی تھی انہوں نے اپنے مقتدیوں کو، یہاں تک کہ سورج سوا نیزے کے قریب آیا، یعنی سورج تھوڑا بلند ہوا، اور پھر غمگین انداز کے اندر اپنے ساتھیوں سے بات کہی کہ میں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے جو حضرت علی کی محبت میں ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے جو حضرت علی کی محبت میں اتنے آگے جاتے ہیں کہ امت کی ماں، مقدس ماں، دنیا آخرت کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں حضرت سیدہ عائشہ پر زنا کا الزام جو بدبخت لوگ لگاتے ان کے لیے پیغام ہے کہ حضرت علی صحابہ کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی اپنے مقتدیوں سے فرما رہے تھے بڑے غمگین انداز میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، اور صحابہ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے تھے کہ ان کے بال پراگندہ ہوتے تھے، چہرے زرد ہوتے تھے، پاؤں خاک آلود ہوا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور صبح کو ذکر میں اللہ کی یاد میں ایسے جھومتے تھے جیسے کہ تیز ہوا کے اندر درخت ہلتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اللہ کا نام لے کر جھوما کرتے تھے۔ میں نے ایسے مبارک لوگ دیکھے ہیں، لیکن آج میں جن لوگوں کے درمیان ہوں ان کی راتیں اللہ کی یاد سے غافل رہتی ہیں، وہ اللہ کو راتوں کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اٹھ کر چلے گئے اس کے بعد، اور شہادت تک کبھی ان کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا، غمگین ہی غمگین رہا کرتے تھے۔ کہ صحابہ کی محبت تھی ان کے دل کے اندر، احترام تھا ان کے دل کے اندر، اور علم بھی بڑا اللہ نے دیا تھا، اور ابو الاسود الدؤلی کو کہا تھا اس لیے کہ عربوں سے دین نکل کر عجم میں آ رہا تھا اور قرآن پڑھنے میں غلطیاں کر رہے، تو حضرت علی رضی اللہ نے محسوس کیا کہ اب غیر عربوں میں اسلام آیا ہے، ان کو عربی زبان آتی نہیں ہے، قرآن کریم پڑھیں گے غلطیاں کریں گے، اس لیے ابو الاسود الدؤلی سے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ جہاں زبر ہے اس کے آگے الف لکھیں، جہاں پیش ہے اس کے آگے واو لکھیں، جہاں زیر ہے اس کے آگے یا لکھیں، تاکہ ان کو کچھ مناسبت کیا ہو قرآن پاک سے ہو۔ مصحف عثمانی میں بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہے، سورہ کہف کے اندر دیکھ لیں لن ندعو من دونہ، حالانکہ واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، جب زبر ہے تو آگے الف لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی لکھا ہوا، بعض مقام میں صرف اشارے موجود ہیں ابھی بھی اس کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے آپ کے لیے آسانی کے لیے یہ کام کیا، ورنہ بعد میں تو پھر حجاج ابن یوسف نے وہ نقطے لگائے، با کے تا کے تھا کے نقطے لگائے اور زبر زیر پیش وغیرہ کے، اس نے بعد میں یہ سارا کام کیا۔ اسی طرح حدیث کے اوپر بھی بڑا عبور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بچپن سے لے کر آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے تک تھے، اس لیے 586 کے قریب حدیثیں ان کو آتی ہیں، لیکن پھر بھی حدیث بیان کرنے میں بڑا احتیاط کیا کرتے تھے۔